السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو خوش آمدین۔ امید کرتا ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج میں آپ کے لیے بہت پیاری حکایت لایا ہوں، جس سے سن کر انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور آپ کو اس حکایت سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ دوستو حکایت کا ٹاپک یہ ہے مصیبت پر خوش ہونے والی عورت۔ دوستو بہت ہی دلچسپ یہ والی حکایت ہے۔ انشاءاللہ اس کو سن کر آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور سبق ملے گا۔ دوستو اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کر دیں تاکہ نئی سے نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اور نئی سے نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے۔ دوستو میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ حضرت سیدنا ابن یسار مسلم علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں تجارت کی غرض سے بحرین کی طرف گیا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ایک گھر کی طرف بہت سے لوگوں کا آنا جانا ہے۔ میں بھی اس کی طرف چل دیا۔ وہاں جا کر دیکھا کہ ایک عورت نہایت افسردہ اور غمگین پھٹے پرانے کپڑے پہنے مصلی پر بیٹھی ہے اور اس کے ارد گرد غلاموں اور لونڈیوں کی کثرت ہے۔ اس کے کئی بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ تجارت کا بہت سارا ساز و سامان اس کی ملکیت میں ہے۔ خریداروں کا ہجوم لگا ہوا ہے اور وہ عورت ہر طرح کی نعمتوں کے باوجود نہایت غمگین تھی۔ نہ کسی سے بات کرتی تھی، نہ کسی سے ہنستی تھی۔ میں وہاں سے واپس لوٹ آیا اور اپنے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد دوبارہ اس گھر کی طرف چل دیا۔ وہاں جا کر میں نے اس عورت کو سلام کیا۔ اس نے جواب دیا اور کہنے لگی، اگر کبھی دوبارہ یہاں آنا ہوا اور کوئی کام ہوا تو ہمارے پاس ضرور آنا۔ پھر میں واپس اپنے شہر چلا آیا۔ کچھ عرصے کے بعد مجھے دوبارہ کسی کام کے لیے اسی عورت کے شہر میں جانا پڑا۔ جب میں اس کے گھر گیا تو دیکھا کہ وہاں کسی طرح کی چہل پہل نہ تھی۔ نہ تو تجارتی سامان تھا، خادم لونڈیاں نظر آ رہی تھی اور نہ ہی اس عورت کے لڑکے دکھائی دے رہے تھے۔ ہر طرف ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ میں بڑا حیران ہوا اور میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے کسی کے ہنسنے کی اور باتیں کرنے کی آواز آنے لگی۔ جب دروازہ کھولا گیا اور میں اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ وہی عورت اب نہایت قیمتی اور خوش رنگ لباس میں ملبوس بڑی خوش و خرم نظر آ رہی تھی۔ اس کے صرف ایک عورت گھر میں موجود تھی اور اس کے علاوہ کوئی اور نہ تھا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا اور میں نے اس عورت سے پوچھا، جب میں پچھلی مرتبہ تمہارے پاس آیا تھا تم کثیر نعمتوں کے باوجود غمگین اور نہایت افسردہ تھی، لیکن اب خادم اور لونڈیوں اور دولت کی عدم موجودگی میں بھی بہت خوش اور مطمئن نظر آ رہی ہو۔ اس میں کیا راز ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی، تم تعجب نہ کرو، بات دراصل یہ ہے کہ جب پچھلی مرتبہ تم مجھ سے ملے تو میرے پاس دنیاوی نعمتوں کی بہتان تھی۔ میرے پاس مال، دولت اور اولاد کی کثرت تھی۔ اس حالت میں مجھے یہ خوف ہوا کہ شاید میرے رب مجھ سے ناراض ہے، اسی وجہ سے مجھے کوئی مصیبت اور غم نہیں پہنچاتا، ورنہ اس کے پسند بندے تو آزمائشوں اور مصیبتوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ اس وقت یہی سوچ کر میں پریشان غمگین تھی
اور میں نے اپنی حالت ایسے بنائی ہوئی تھی کہ اس کے بعد میرے مال اور دولت پر مسلس مطلب ایک دم مصیبت ٹوٹتی رہی۔ میرا سارا احساسات ضائع ہو گیا، میرے تمام بیٹوں اور بیٹیوں کا انتقال ہو گیا، خادم اور لونڈیاں سب جاتے رہے اور میری تمام دنیاوی نعمتیں مجھ سے چھینی گئی۔ اب میں بہت خوش ہوں کہ میرے رب عز و جل مجھ سے خوش ہے۔ میرے پیارے دوستو، یہ بہت توجہ لائق ہے، بہت توجہ لائق ہے۔ دھیان سے سنیں تو انشاءاللہ آپ کو اس میں بہت پیارا سبق ملے گا۔ اسی وجہ سے تو اس نے مجھے آزمائش میں مبتلا کیا۔ بس اس حالت میں میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھ رہی تھی، اس لیے میں نے اچھا لباس پہنا ہوا ہے۔ اس کے برعکس بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت یا پریشانی آتی ہے تو آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور شکوہ و شکایت پر اتر آتے ہیں۔ میرے دوستو، جب انسان کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو بہت سی ایسے کلمات کہہ بیٹھتا ہے جو شریعت کے خلاف ہوتے ہیں۔ نعوذ باللہ، اللہ پر اعتراض کرنا شروع کر دیتا ہے اور طرح طرح کی اعتراض کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن یہ دیکھیں، آپ نے یہ حکایت سنی کہ عورت کے پاس خزانہ تھا، مال تھے، دولت تھے، بیٹیاں تھی، خادم تھے، لونڈیاں تھی، لیکن اس کے باوجود وہ خوش نہ تھی، غمگین تھی، کیونکہ جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں وہ ہر وقت کسی نہ کسی آزمائش میں، مصیبت میں مبتلا رہتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی رضا پہ خوش رہتے ہیں۔ اور بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ایسے کلمات کہتے ہیں کہ معاذ اللہ، اللہ پر یہ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوستو، ہمیں چاہیے ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے یا آزمائش آئے تو صبر کا دامن پکڑنا چاہیے۔ دوستو، صبر کے متعلق انشاءاللہ میں اپنی آئندہ ویڈیو میں آپ کو صبر کے متعلق بہت کچھ بتاؤں گا۔ انشاءاللہ اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر اور کردار اور تمام انبیاء کرام انشاءاللہ مختصر سا کر کے آپ کو سب بتاؤں گا، جس سے آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ صبر میں مصیبت کے وقت صبر کا دامن پکڑنا چاہیے۔ تو دوستو، انشاءاللہ کوشش کریں کہ جب بھی کوئی مصیبت یا آزمائش آئے تو ہمیں چاہیے کہ صبر کا دامن پکڑے رہنا چاہیے، صبر کا دامن پکڑنا چاہیے اور اللہ کی رضا پر خوش رہنا چاہیے۔ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ تو دوستو، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔